جنت میں اپنے ماں باپ سے ملاقات کیسے ہوگی، وہ منظر کیسا ہوگا، جنت میں کن کن رشتہ داروں سے ملاقات ہوگی، یہ جاننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، تمام تعریفیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑ درود آقائے دو جہان نبی مہربان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی آل و اولاد پر، آپ کے تمام اصحاب پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور ساری امت کے مسلمانوں کی۔ محترم ناظرین، کسی بھی انسان کے لیے دنیا میں سب سے زیادہ پاکیزہ اور محبت کرنے والا رشتہ اس کے ماں باپ کا ہے۔ اس کے بعد انسان کے سگے بہن بھائی اور پھر دوسرے رشتہ دار آتے ہیں۔ اس دنیا میں قائم یہ رشتے کسی بھی انسان کے لیے اولین ترجیح ہوتے ہیں۔ کچھ رشتے تو ہماری زندگی کے لیے ایسے اہم اور لازم و ملزوم بھی ہو جاتے ہیں کہ ان کے بغیر زندگی گزارنا ناممکن اور محال ہو جاتا ہے۔ محترم ناظرین، جنت ایک ایسی شاندار اور بے مثال جگہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے بنائی ہے، اور اس میں ایسی نعمتیں رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ کسی کان نے سنی، اور نہ ہی کسی دل میں ان کا خیال آیا۔ جنت کے بارے میں جو کچھ بیان کیا جاتا ہے وہ تو صرف سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، ورنہ دنیا کی اعلیٰ ترین چیز کا بھی جنت کی کسی نعمت سے کوئی مقابلہ نہیں۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ کیا انسان کی نہ ختم ہونے والی زندگی میں بھی ہمارے یہ اہم اور پاکیزہ رشتے کیا ہمارے ساتھ ہوں گے، یعنی جنت میں؟ یہ سوال ہمارے اکثر ذہنوں میں آتا ہے کہ اس دنیا میں ہمارا سب سے عظیم رشتہ یعنی ہماری ماں کیا جنت میں بھی ہمارے ساتھ ہوگی؟ آئیے احادیث کی روشنی میں اس سوال کا جواب تلاش کرتے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جب کوئی روح علیین میں پہنچتی ہے تو وہاں پر موجود روحیں اس سے ملنے آتی ہیں اور دنیا میں اپنے رشتہ داروں کے بارے میں معلوم کرتی ہیں۔ اس طرح سے جب کوئی انسان مرنے کے بعد علیین میں پہنچتا ہے تو اس کے رشتہ دار اس سے ایسے ملتے ہیں جیسے کسی دور دراز سے آنے والے مسافر سے ملاقات کی جاتی ہے، اور دونوں آپس میں مل کر بہت خوش ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میرے بندو، آج تم پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے، میرے وہ بندے جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے اور فرما بردار رہے تھے، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی خوشی سے چمکتے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے آگے سونے کے پیالے اور گلاس گردش میں لائے جائیں گے، اور اس جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی دلوں کو خواہش ہوگی اور جس میں آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی، اور ان سے کہا جائے گا کہ اس جنت میں تم ہمیشہ رہو گے۔ محترم ناظرین، ان آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ جنتی مردوں کی بیویاں بھی جنت میں ان کے ساتھ ہوں گی اور ایک ساتھ ہی جنت میں رہیں گے۔ وہاں جنت میں انہیں ہر وہ چیز مہیا کی جائے گی جس کی وہ خواہش کریں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس وقت کوئی مومن بندہ مرنے کے قریب ہوتا ہے تو رحمت کے فرشتے سفید ریشمی کپڑا لے کر آتے ہیں اور روح سے کہتے ہیں کہ نکل جا، تو اللہ سے رضامند ہے اور اللہ تجھ سے رضامند ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمت کی جانب اور اس کے رزق کی جانب اور اپنے پروردگار کی جانب جو کہ غضبناک نہیں ہے۔ پھر وہ روح اس طرح معطر حالت میں نکل جاتی ہے جس طرح سے عمدہ خوشبودار مشک، اور فرشتے ہاتھ پر اسے اٹھائے ہوئے آسمان کے دروازوں پر لے جاتے ہیں، تو آسمان والے فرشتے کہتے ہیں کیا عمدہ خوشبو ہے جو کہ زمین سے آئی ہے۔ پھر اس کو اہل ایمان کی ارواح کے پاس لاتے ہیں تو وہ ارواح خوش ہوتی ہیں، اور یہ خوشی اس خوشی سے بھی زیادہ ہوتی ہے جو کسی بچھڑے ہوئے کی آمد سے انسان کو میسر آتی ہے۔ پھر وہ پہلے سے موجود مومنین اس نئے آنے والے سے دریافت کرتے ہیں کہ فلاں آدمی نے کیا کیا اور فلاں آدمی کا کیا ہوا، یعنی جس شخص کو دنیا میں چھوڑ کر گئے تھے اب وہ کس طرح کے کاموں میں مشغول ہیں۔ پھر انہی میں سے چند ارواح آپس میں ایک دوسرے سے کہتی ہیں کہ ابھی ٹھہر جاؤ اور اسے چھوڑ دو کیونکہ یہ دنیا کے غم میں مبتلا تھا۔ یہ روح پوچھتی ہے کہ کیا وہ شخص ابھی تم لوگوں کے پاس نہیں پہنچا، وہ تو کب کا مر چکا تھا۔ اس پر وہ روحیں کہتی ہیں کہ پھر تو وہ جہنم میں گیا ہوگا۔ محترم ناظرین، پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اعمال تمہارے ان رشتہ داروں اور خاندان والوں کے سامنے جو آخرت یعنی عالم برزخ میں ہیں پیش کیے جاتے ہیں۔ اگر نیک عمل ہوں
تو وہ خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ آپ کا فضل اور رحمت ہے، بس اپنی یہ نعمت اس پر پوری کیجئے اور اس پر اس کو موت دیجئے۔ اس طرح ان پر گناہگار شخص کا بھی عمل پیش ہوتا ہے تو کہتے ہیں کہ اے اللہ اس کے دل میں نیکی ڈال دے جو تیری رضا اور قرب کا سبب ہو جائے۔ مختلف روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جنت میں مختلف رشتہ دار ایک دوسرے کو پہچانتے ہوں گے، ایک دوسرے سے ملتے جلتے رہیں گے اور ان میں سے بعض کو ایک ساتھ رکھا جائے گا۔ سورہ طور کی آیت نمبر 21 میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی تو ان کی اولاد کو ہم انہی کے ساتھ شامل کر دیں گے اور ان کے عمل میں سے کسی چیز کی کمی نہیں کریں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کی آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اس کی اولاد کو ان کے اصل مقام بلند کر کے اس کے پاس اس کے درجے میں پہنچا دیں گے، اگرچہ یہ اولاد اپنے اعمال کے اعتبار سے اس درجے تک نہ پہنچتی ہو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کی پیروی کی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ انسانوں کی اولاد کو اس کی خواہش کے مطابق ان کے ساتھ ہی رکھا جائے گا۔ جو لوگ جنت میں جائیں گے تو یقیناً یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اس دنیا میں نیک اعمال کیے ہوں گے، جبکہ ایسے لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے گناہ کیے ہوں گے لیکن اپنے گناہوں پر شرمندہ ہو کر اس دنیا میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ لی ہوگی اور صدق دل سے توبہ و استغفار کر لیا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو معاف فرما کر جنت میں داخل فرمائے گا، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہر خواہش کو پورا فرما دے گا۔ اور یقیناً اس کی خواہش میں سے ایک خواہش یہ بھی ہوگی کہ دنیا میں اس سے جو بھی گناہ سرزد ہو چکے ہیں یا کوئی گناہ والے اعمال اس نے کیے ہوں تو اس سے وہ تمام اعمال بھلا دیے جائیں، کیونکہ جنت امن اور سکون کی جگہ ہوگی جہاں منفی خیالات اور غم و غصے کی گنجائش نہ ہوگی، اور ایک مومن اور جنتی کے لیے ہر طرف خوشحالی ہی خوشحالی ہوگی، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوشخبری سنا دو، ان کے لیے جنت کے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا میوہ کھانے کو دیا جائے تو کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے بتایا گیا تھا، اور انہیں ایک دوسرے کے ہمشکل میوے دیے جائیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاک بیویاں ہوں گی اور وہ جنت میں ہمیشہ رہیں گے۔ محترم ناظرین، ایک اور حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اہل جنت جنت میں داخل ہوں گے اور ان میں سے کسی کو اپنے بھائیوں اور رشتہ داروں سے ملنے کی خواہش ہوگی تو اس کا بستر اسے اڑا کر ان کے بستروں کے برابر پہنچا دے گا، اور پھر دونوں تکیہ لگا کر دنیا میں گزرے ہوئے دنوں کے بارے میں باتیں کرنے لگیں گے۔ ان میں سے ایک ساتھی اپنے ساتھی سے کہے گا کہ اے فلاں، تمہیں یاد ہے کہ اللہ نے فلاں دن اور فلاں فلاں جگہ پر ہماری مغفرت فرمائی تھی، اس طرح کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی اور اللہ نے ہمیں مغفرت کا پروانہ عطا فرمایا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج مبارک کے بارے میں متعدد احادیث مبارکہ میں بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی شگفتہ مزاج تھے، نرمی و محبت سے اور مسکرا کر بات کیا کرتے تھے، تاہم کئی بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے اختیار ہنس بھی دیتے، مگر یہ اس وقت ہوتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخرت کے حالات بیان فرما رہے ہوتے۔ امام عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، کہتے ہیں یہ کہا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف آخرت کے امور پر ہنسا کرتے تھے، اگر کوئی معاملہ دنیا سے متعلق ہوتا تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف تبسم فرمایا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو آگاہ کیا کہ روز محشر جب کسی کو جہنم سے نکال کر جنت میں بھیجا جائے گا تو اس کی کیا حالت ہوگی۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہنس کر واقعے کا احوال بیان فرمایا۔ بخاری شریف اور مسلم شریف میں یہ متفق علیہ حدیث مبارک کیوں بیان کی گئی ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ سب سے آخر میں جہنم سے کون نکالا جائے گا یا سب سے آخر میں جنت کے اندر کون داخل ہوگا۔ یہ آدمی اپنے جسم کو گھسیٹتا ہوا جہنم سے باہر نکلے گا، چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے فرمائے گا جا جنت میں داخل ہو جا۔ وہ جنت میں داخل ہوگا تو اسے گمان گزرے گا
کہ شاید یہ بھری ہوئی ہے۔ چنانچہ وہ واپس لوٹ کر عرض گزار ہوگا، اے رب وہ تو بھری ہوئی ہے۔ بس اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے فرمائے گا، جا جنت میں چلا جا۔ لہٰذا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ جنت میں جا کر اسے پھر گمان ہوگا کہ شاید یہ بھری ہوئی ہے۔ وہ واپس لوٹ کر پھر عرض کرے گا، اے میرے رب میں نے تو وہ بھری ہوئی پائی ہے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے فرمائے گا، جا اور جنت میں داخل ہو جا، کیونکہ تیرے لیے جنت میں دنیا کے برابر بلکہ اس سے 10 گنا زیادہ حصہ ہے۔ فرمایا تیرے لیے 10 دنیاؤں کے برابر حصہ ہے۔ وہ عرض کرے گا، اے اللہ کیا مجھ سے مذاق کرتا ہے یا مجھ پر ہنستا ہے، حالانکہ تو مالک حقیقی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، اس پر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک نظر آنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، یہ اہل جنت کے سب سے کم درجے والے شخص کا حال ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا وہ گرتا پڑتا اور گھسیٹتا ہوا دوزخ سے اس حال میں نکلے گا کہ دوزخ کی آگ اسے جلا رہی ہوگی۔ پھر جب دوزخ سے نکل جائے گا تو پھر دوزخ کی طرف پلٹ کر دیکھے گا اور دوزخ سے مخاطب ہو کر کہے گا کہ بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس نے مجھے تجھ سے نجات دی، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ نعمت عطا فرمائی کہ اولین و آخرین میں سے کسی کو بھی وہ نعمت عطا نہیں فرمائی۔ پھر اس کے لیے ایک درخت بلند کیا جائے گا۔ وہ آدمی کہے گا کہ اے میرے پاک پروردگار، مجھے اس درخت کے قریب کر دیجئے تاکہ میں اس کے سائے کو حاصل کر سکوں اور اس کے پھلوں سے پانی پیوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابن آدم، اگر میں تجھے یہ دے دوں تو پھر اس کے علاوہ اور کچھ تو نہیں مانگے گا؟ وہ عرض کرے گا کہ نہیں اے میرے پروردگار۔ اللہ تعالیٰ اس سے اس کے علاوہ اور نہ مانگنے کا عہد فرمائیں گے، اور اللہ تعالیٰ اس کا عذر قبول فرمائیں گے، کیونکہ وہ جنت کی ایسی ایسی نعمتیں دیکھ چکا ہوگا کہ جس پر اس سے صبر نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے اس درخت کے قریب کر دیں گے، وہ اس کے سائے میں آرام کرے گا اور اس کے پھلوں کے پانی سے پیاس بجھائے گا۔ پھر اس کے لیے ایک اور درخت ظاہر کیا جائے گا جو پہلے درخت سے کہیں زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہ آدمی عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، مجھے اس درخت کے قریب فرما دیجئے تاکہ میں اس کا سایہ حاصل کر سکوں اور اس کا پانی پیوں اور اس کے پھلوں کا پانی پیوں، اس کے بعد میں اور کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابن آدم، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو مجھ سے اور کوئی سوال نہیں کرے گا؟ اب اگر تجھے اس درخت کے قریب پہنچا دوں تو پھر تو اور سوال نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ پھر اس سے اس بات کا وعدہ لیں گے کہ وہ کوئی اور سوال نہیں کرے گا، تاہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم میں ہے کہ وہ اس سے معذور ہوگا اور اپنا وعدہ پورا نہ کر سکے گا، کیونکہ وہ جنت کی ایسی ایسی نعمتیں دیکھے گا جن پہ وہ صبر نہ کر سکے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس درخت کے قریب کر دیں گے، وہ اس کے سائے میں آرام کرے گا اور اس کے پھلوں سے پانی پیے گا۔ پھر اسے جنت کے دروازے پر ایک درخت دکھایا جائے گا جو پہلے 2 درختوں سے زیادہ خوبصورت ہوگا۔ وہ آدمی کہے گا، اے میرے رب، مجھے اس درخت کے قریب فرما دیجئے تاکہ میں اس کے سائے میں آرام کروں اور پھر اس کا پانی پیوں اور اس کے علاوہ کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ پھر اللہ تعالیٰ اس آدمی سے فرمائیں گے کہ اے ابن آدم، کیا تو نے مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ تو اس کے بعد کوئی اور سوال نہیں کرے گا؟ وہ عرض کرے گا، ہاں اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میں اس کے بعد اور اس کے علاوہ کوئی اور سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ اسے معذور سمجھیں گے کیونکہ وہ جنت کی ایسی ایسی نعمتیں دیکھے گا جس پر وہ صبر نہ کر سکے گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے درخت کے قریب کر دیں گے۔ جب وہ اس درخت کے قریب پہنچے گا تو جنت والوں کی آوازیں سنے گا۔ پھر وہ عرض کرے گا، اے میرے رب، مجھے اس میں داخل فرما دے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، اے ابن آدم، تیرے سوال کو کون سی چیز روک رہی ہے؟ کیا تو اس پر راضی ہے کہ تجھے دنیا اور دنیا کے برابر دے دیا جائے؟ وہ کہے گا، اے رب العالمین، تو مجھ سے مذاق کرتا ہے۔ یہ حدیث بیان کر کے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ ہنس پڑے اور لوگوں سے فرمایا، تم مجھ سے کیوں نہیں پوچھتے کہ میں کیوں ہنسا؟ لوگوں نے کہا کہ آپ کس وجہ سے ہنسے؟ فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہنسے تھے۔ فرمایا، رب العالمین کے ہنسنے کی وجہ سے۔ جب وہ آدمی کہے گا، اے رب العالمین، آپ رب ہونے کے باوجود مجھ سے مذاق فرما رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں تجھ سے مذاق نہیں کرتا، مگر جو چاہوں کرنے پر قادر ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے بہت توبہ کرنے والوں کو اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو۔
حضرت سیدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت کے 8 دروازے ہیں، 7 دروازے بند ہیں اور ایک دروازہ سورج کے مغرب سے طلوع ہونے تک توبہ کے لیے کھلا رہتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو جس نے سورج کے مغرب سے طلوع ہونے سے پہلے توبہ کر لی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرما لیں گے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم گناہ کرتے رہو یہاں تک کہ وہ آسمان تک پہنچ جائیں اور پھر تم توبہ کرو اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرما لیں گے۔ جو ڈر گیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ڈر گیا اس نے آخرت کی بہتری کو پا لیا اور جس نے آخرت کی بھلائی کو پا لیا اس نے منزل کو پا لیا۔ بے شک اللہ عز و جل کا سودا مہنگا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا سودا جنت ہے۔ جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی ربوبیت اور رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور دین اسلام کی حقانیت کو دل و جان سے تسلیم کیا اور اپنی زندگی مالک ارض و سما کے حکام اور محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے اور اسلام کے ذریعے اصولوں کے مطابق بسر کی، ان وفا شعار بندوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت تیار کر رکھی ہے اور یہی لوگ کاروان جنت میں شامل ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اور دوڑو اپنے رب کی بخشش اور ایسی جنت کی طرف جس کی چوڑان میں سب زمین و آسمان آ جائیں، پرہیزگاروں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ اس آیت میں مسلمانوں کو جنت کی طرف بلایا گیا ہے کہ اے مسلمانوں بھاگو اپنے رب کی مغفرت اور جنت کی طرف۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ جنت ان کے لیے ہے جو پرہیزگار ہیں، فرما بردار ہیں اور گناہوں سے دور بھاگنے والے ہیں۔ اعمال صالح جنت کی قیمت نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ بندہ نیک کام کرتا ہے وہ اس کو جنت سے نوازتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں دارالسلام سے مراد جنت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جنت کی 4 دیواری کو 1 اینٹ سونے اور 1 اینٹ چاندی کی لگا کر تعمیر کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کے ارد گرد 7 فصلیں اور 8 پل ہیں جنہوں نے تمام جنت کو گھیرے میں لے رکھا ہے۔ سب سے پہلے 4 دیواری چاندنی کی ہے، دوسری سونے کی، تیسری سونے اور چاندی دونوں سے ملی ہوئی اور چوتھی لولو کی، 5ویں یاقوت کی، 6ٹھی زبرجد کی اور 7ویں ایسے نور کی ہے جو چمک رہا ہے۔ ان تمام 4 دیواریوں میں سے ہر ایک کے درمیان 500 سال کا فاصلہ ہے۔ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ جنت میں ہر موسم کے پھل ایک ہی وقت میں دستیاب ہوں گے اور انہیں حاصل کرنے کے لیے تگ و دو کی ضرورت نہیں ہوگی کہ آپ پیسے دے کر لے لیں یا پھر آپ کا باغ ہے بھی تو اسے پانی لگانے، کھاد ڈالنے اور حفاظت کرنے کے ساتھ ساتھ پھل اتارنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ لیکن جنت میں ایسا حساب نہیں ہوگا، بلکہ جو ہی اہل جنت کے دل میں خیال آئے گا اور وہ کسی پھل کو کھانے کا ارادہ کریں گے تو وہ درخت خود بخود ان کے سامنے اپنے پھل اور ٹہنیاں جھکا دے گا اور جنتی اٹھتے بیٹھتے، چلتے پھرتے غرض جب چاہیں گے، جس حالت میں چاہیں گے ان درختوں سے پھل حاصل کر سکیں گے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے اور اس کے سائے ان پر جھکے ہوں گے اور اس کے گچھے جھکا کر نیچے کر دیے گئے ہوں گے۔ جنت کی یہ اندیکھی نعمتیں اہل ایمان کے لیے باعث تعجب نہیں ہیں۔ ساری دنیا گزشتہ 4000 سال سے خانہ کعبہ کے پہلو میں زمزم کے کنویں کو مسلسل بہتا دیکھ رہی ہے، جس سے ساری دنیا کے مسلمان مستفید ہو رہے ہیں۔ ہر سال رمضان المبارک کے موقع پر اور حج بیت اللہ کے موقع پر لاکھوں اسلام کے سپاہی اپنی آنکھوں سے اس منظر کا نظارہ کرتے ہیں، اس نعمت کو وہاں جی بھر کے استعمال کرتے ہیں اور واپسی کے وقت اپنے اپنے ملکوں اور شہروں میں بھی ساتھ لے جاتے ہیں۔ لیکن کبھی اس کا پانی ختم نہیں ہوا اور انشاءاللہ قیامت تک یہ چشمہ جاری و ساری رہے گا۔ یہ تو دنیا کی نعمت ہے، نہ کہ جنت کی۔ یہ دنیا کی نعمت اتنا عرصہ بغیر گھٹے مٹے رہ سکتی ہے تو پھر جنت کی نعمتوں کا کیا عالم ہوگا۔ محترم ناظرین، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کریں، برے کاموں سے بچیں۔ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔